ان دونوں کے نالج میں اس طریقے سے بات نہ ہو، لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، مجھے آزاد کشمیر کے لوگوں نے رابطے کیے. ایک اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میں نے کنفرم کیا. ایک اور صاحب ہیں جو سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے. جو لوگ ابھی تک گرفتار کیے گئے یا اٹھائے گئے ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 566 بنتی ہے. یہ بڑی تعداد ہے. F10 مرکز میں جس دن سینیٹر مشتاق نے کال دی تھی اور بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد 566 افراد کو اٹھایا گیا تھا، جن میں بہت سارے CIA کے پاس ہیں، کچھ ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں، ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا. تو 88 افراد کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور دہشت گردی کی عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے انہیں اگلے 14 دن کے لیے جیل میں بھجوا دیا. یعنی اب وہ 18 اگست کو جا کے ان کی تاریخ آئے گی. 14 اگست یعنی یوم آزادی اب ان کا جیل میں ہی رہے گا. یہ ہے جناب ایک جلسہ کرنے یا ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے کی سزا اس ملک کے خدا داد کے اندر. لیکن جو سب سے گھٹیا اور بھونڈی حرکت کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 17 خواتین ہیں جن میں سے 10 کو اٹھایا گیا تھا F10 مرکز سے، جہاں پہ وہ احتجاج کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ کچھ اور خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو یہاں پڑھتی ہیں، اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے وہاں پہ رہتی ہیں. تو 17 لڑکیوں کو اٹھا کر ایک فارم ہاؤس پہ قید کر دیا گیا. اور یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ ایک SHO کی ملکیت ہے. یہ انفارمیشن مجھے ملی پاکستان میں سے. تو اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ وہ ایک SHO کی ملکیت ہے، ایک چھوٹا فارم ہاؤس ہے. وہاں پہ 17 خواتین کو رکھا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں خواتین کا ایک ہی پولیس اسٹیشن ہے اسلام آباد میں. اگر وہاں پہ رکھیں گے تو وہ بیل اپ پڑے گا. جب بیل اپ پڑے گا تو خواتین کو آزاد کروا لیا جائے گا. تو انہوں نے خواتین کو بھی غیر قانونی طور پہ الگ جگہوں پہ رکھنا شروع کر دیا ہے، قانون سے باہر. تو میں یہ بتا رہا ہوں اور وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا بڑا سخت رد عمل آئے گا. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. کشمیری جو ہیں وہ بڑے غیور پاکستانی ہیں، بڑے غیور کشمیری ہیں، بڑے غیرت مند لوگ ہیں. بلکہ ہر پاکستانی غیرت مند ہے، کوئی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ 17 خواتین کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کو پرائیویٹ جگہ پہ جا کے رکھ دیں اور ان کو آپ کسی عدالت میں بھی پیش نہ کریں. تو فوری طور پہ علی ناصر رضوی کو چاہیے کہ جو بھی ہو ان 17 خواتین کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کروایا جائے، یا انہیں جہاں پہ قید کیا گیا ہے وہاں سے بازیاب کر کے ان کے گھروں کو بھجوایا جائے. یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے فون کیا اور میں 2 لوگ تقریباً رونے والے ہوئے تھے، ان کی بہت بری حالت تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور ایک SHO ہے، ایک پولیس والا ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ 17 خواتین کو قید کیا ہوا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے. فوراً اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. نمبر 1، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جلسے کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں ان کی پہنچ گئی ہیں. اور کل جلسہ یعنی 5 تاریخ کو وہاں پہ جلسہ ہے. 5 تاریخ کو عمران خان صاحب کو جیل میں 3 سال مکمل ہونے والا. کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے کیسی جیل کاٹی اور باقی سب نے کیسی جیل کاٹی. کتنا فرق ہے عمران خان کی جیل میں اور باقی لوگوں کی جیل میں. بہرحال جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے اس کو سیمی فائنل قرار دیا. وہ یہ کہتے ہیں جلسہ جو ہے یہ سیمی فائنل ہے، ہم اس میں 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم فائنل میں جائیں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے. سہیل آفریدی نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، جنید اکبر نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اور اب ان کی باری ہے کہ وہ اپنے دعووں کو سچ ثابت کریں. دیکھیں بیرسٹر گور سے آپ کبھی بھی کوئی امید نہ رکھ سکتے ہیں، نہ انہیں اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں عمران خان صاحب نے پارٹی کا چیئرمین بنایا تھا اس لیے تاکہ وہ گرفتار ہی نہ ہو. عمران خان صاحب کو پتا تھا ساری پارٹی بھی گرفتار ہو جائے گی، یہ بندہ گرفتار نہیں ہوگا، اس لیے عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو وہ یہ جانتے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک قانونی آدمی ہیں اور انہوں نے ساری زندگی آئین، قانون اور ان چیزوں میں گزاری ہے. وہ پولیٹیکل جدوجہد کے بارے میں وہ اس طرح سے نہیں جانتے، نہ ان کا وہ تجربہ ہے، نہ وہ اتنے پرانے ہیں. تو اصل جو ملبہ پڑے گا وہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر پڑے گا جو اس وقت اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو عمران خان صاحب نے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، خاص طور پہ جہاں پہ ان کی حکومت ہے. تو اب 10 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کل کے دن میں یہ پتہ چل جاتا ہے. جس طرح علیمہ خانم کے لیے لوگ نکلے ہیں، اس سے دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک اجتماع ہو جائے گا اور بہت بڑا ایک جلسہ ہو جائے گا. لیکن اگر واقعی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر پائے اور خیبر پختونخوا کی عوام کو اکٹھا کر پائے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، کوئی آسانی ان کے لیے نہیں بنے گی. علیمہ خانم نے کچھ بیانات دیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ گئی تھی میاں والی. اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم بغیر اطلاع کے میاں والی پہنچے تھے، اگر اطلاع دیتے تو استقبال کے لیے آنے والوں کو چشمہ بیراج سے ہی اٹھا لیتے. جو کارکن نکلے ان کو بھی پولیس نے اٹھا لیا. لایا عمل یہ ہے کہ لوگ تیار رہیں، لوگ بہت غصے میں ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں.
ہم نے 4 جگہوں پر رکنا ہوتا ہے, 14 جگہوں پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے. یہ جو تاثر دے رہے تھے کہ لوگ نہیں نکلتے, ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور لوگ جدوجہد کے لیے بھی تیار ہیں. اب ایک اور بات علیمہ خانم نے کہی کہ کیا پنجاب کوئی دوسرا ملک ہے, یہ خود چوری کرے اور پھر کہے قانون ان کے ساتھ ہے, پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, بس افسران کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, ورنہ سپاہی تو ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے, ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. پھر ان کی نوکریاں چلی جائیں گی, خطرے میں پڑ جائیں گی. جس طرح آپ میڈیا کو نوکری کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح پولیس والوں کو بھی نوکری کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں, آپ کو بھی صحافت کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, لیکن آپ نہیں کھڑے ہو رہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, میڈیا تو بالکل ہی ستو پی کے سو گیا. میڈیا کے اندر ایک جان ہوا کرتی تھی ایک دور میں, لیکن اب بالکل ہی ایک بے جان جسم کی طرح پڑا ہے. نارملی جو میڈیا میں پرانے لوگ تھے ان کے تعلقات پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے تھے, یہی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی, تو زیادہ تر لوگ تو ان دونوں نے قابو کر دیے. باقی میڈیا کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے, تو باقی لوگوں کو وہ قابو کر لیتے ہیں, پھر جو رہ جاتا ہے اس کو طاقت سے دبا لیتے ہیں. لیکن جو نیا میڈیا ہے نا, جس کو آپ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, یا نوجوان جو پاکستان کی میڈیا میں ہے گزشتہ 5-10 سال میں, وہ کہیں نہ کہیں آواز اٹھاتے ہیں, زور لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں, پھر چھوٹتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں. پاکستان میں صحافت کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ کوئی بھی نام اٹھا لیں جو آج کل پروگرامز کرتے ہیں, تجزیہ دیتے ہیں, بہت سارا کچھ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہ اب بونے بننا شروع ہو گئے نوجوانوں کے سامنے. اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ آ گیا وہ دور. یہ ہمارے بڑے بڑے نام صحافت کے, جنہوں نے بڑے بڑے پروگرامز کیے ہیں, بڑے بڑے کالمز لکھے ہیں, بڑے نامور شخصیات وہ رہے ہیں, ان کے پاس لفاظی تو خوب ہے, لیکن جدوجہد کے اندر, عملی صحافت کے اندر وہ نوجوانوں سے بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ نہ صرف کھل کر بولتے ہیں, بلکہ وہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں, وہ قیدیں بھی کاٹتے ہیں, وہ تشدد بھی برداشت کرتے ہیں, جعلی مقدمات بھی برداشت کرتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, پھر دوبارہ لڑتے ہیں, تازہ دم ہو کر لڑتے ہیں. تو ماضی میں اگر کوئی صحافی کبھی ایک آدھ دفعہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا نا, تو اس کو سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا, اور اگلے 10-20 سال اس کے یوں ہی گزر جاتے تھے کہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی قربانی دی. لیکن آج جو نوجوان ہے وہ جس طرح کی قربانی دے رہے ہیں, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر جو اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے, یہ وہی ہو رہا ہے. ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان صحافی واقعی بہت آگے نکلے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا, ان کا مطالبہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ ایک علاقے کے یا پشتون بیلٹ کے لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو پورے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس انہیں چاہیے کہ وہ بلائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں, فضل الرحمان نے کہا. تو دیکھیں جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ان تمام چیزوں کو لے کر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. وہ بیٹھے اور بیٹھ کر بات کریں گے پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. جتنا ظلم اور بربریت ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے. آپ صرف معیشت کی مثال لے لیں کہ سن 2000 سے لے کر اب تک کا ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس ڈیٹا کو شیئر کیا ہے. یہ سن 2000 میں پرویز مشرف پاکستان کا سیاہ اور سفید کا مالک تھا. آج 25 سال کے بعد صورتحال کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ. سن 2000 میں ہر پاکستانی کی جو فیکس آمدن تھی, یعنی ایک پاکستانی جتنا پیسہ پورے سال میں ایوریج کماتا تھا, سن 2000 میں وہ $2880 تھی. اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ 2010 یعنی پاکستان سے بہت کم, بنگلہ دیش کے اندر 1628 یعنی اس سے بھی بہت زیادہ کم, اور یہ پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہے وہ بھارتی شہریوں سے اور بنگلہ دیشی شہریوں سے زیادہ پیسہ بناتے تھے. 2880 بمقابلہ 210 اور 1620. اور ایک جو پاکستانی ہے وہ ایک بھارتی سے کتنا زیادہ خوشحال تھا سن 2000 میں, 43% زیادہ, اور بنگلہ دیش سے 77% زیادہ خوشحال تھا ہر پاکستانی. اور آج جو ہے وہ پاکستان کی فیکس آمدن $6480 ہے. بنگلہ دیش کی جو پاکستان سے بہت کم تھی وہ بڑھ کے ہو گئی ہے $9180, اور بھارت کی جو پاکستان سے کم تھی وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $12560. پہلے پاکستان کی فیکس آمدن ان سے ڈبل ہوا کرتی تھی, اور آج ان کی فیکس آمدن پاکستان سے ڈبل ہے. یعنی پہلے ہر پاکستانی زیادہ پیسہ بناتا تھا بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں, اور آج ہر بنگلہ دیش کا شہری یا بھارت کا شہری پاکستانی شہریوں سے زیادہ پیسے بناتا ہے. اور خوشحالی والے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستانی بنگلہ دیشیوں سے جو ہے وہ 77% اور بھارتیوں سے 43% زیادہ خوشحال تھے, اور آج جو ہر بھارتی ہے وہ پاکستانی سے 94% زیادہ خوشحال ہے, جبکہ ہر بنگلہ دیشی جو ہے وہ پاکستانی سے 42% زیادہ خوشحال ہے. 26 سال کے اندر ہم نے یہ گند مارا پاکستان میں, یہ کیا پاکستان کے ساتھ. اس میں جناب حکومتیں آئی ہیں, ایک تو پرویز مشرف کی حکومت تھی, پھر نواز شریف کی
ایک پنجاب میں حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے، پھر نون لیگ کو 5 سال ملے، پھر پی ٹی آئی کو 3 سال ملے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 سال سے دوبارہ نون لیگ براجمان ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال آپ مشرف کے ڈال لیں اور 10 سال آپ نون لیگ کے ڈال لیں اور لگ بھگ 10 سال ہی آپ پیپلز پارٹی کے ڈال لیں کیونکہ انہوں نے مل کر اقتدار کے مزے لیے ہیں، اور 3 سال آپ پی ٹی آئی کے ڈال لیں. تو ذمہ دار تو پھر یہی روایتی پولیٹیکل پارٹی تھی نا. دیکھیں محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے حق میں جو وسیم اختر ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بھی آ گئے. یعنی ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا جناب ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور یہ کولیپس ہی ہیں. ہم 25 سال سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ جماعتیں ہیں اور پاکستان بہت پہلے کولیپس کر گیا تھا. تو یہ وسیم اختر نے محسن نقوی کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کی. یعنی ایم کیو ایم کم سے کم کیونکہ فوج کی جماعت ہے وہ جا کر کھڑی ہو گئی محسن نقوی کے ساتھ. اور ویسے بھی بلاول نے ٹک ٹاک وہ بھی سنا دیا ہے کہ جناب ٹک ٹاک کر کے آپ کی حکومت اب ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ اب الٹی گنتی شروع کریں. حالانکہ یہ ٹک ٹاک صرف جوتے پالش کرتے ہیں. ایک دفعہ ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک پالش، ایک دفعہ پھر ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک اور پالش. تو یہ بلاول ہو یا مریم ہو یہ جوتے ہی پالش کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسا لگتا ہے جوتے ہی پالش کریں گے. تو کیونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے گزشتہ 4 سالوں میں دگنے قرضے کر لیے. جتنا قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک لیا گیا گزشتہ 4 سالوں میں عاصم منیر کے دور میں اتنا ہی قرضہ دوبارہ لے لیا گیا. تو قرضے دگنے ہو گئے. ٹیکسز جو ہے وہ بھی دگنے کر لیے گئے. 4 سال میں اتنے ٹیکسز لیے گئے عوام سے کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کر کر کے ٹیکسز آپ نے دگنے کر دیے. مہنگائی بھی آپ نے دگنی کر دی. ترقیاتی منصوبے آپ نے، اچھا جو پیسہ آپ اتنا کماتے ہیں، بہت سارے آپ ٹیکسز لیتے ہیں، بہت سارے آپ قرضے لیتے ہیں، یہ پیسہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے؟ آپ پاکستان میں ترقیاتی منصوبے لائیں گے، عوام کو سہولیات دیں گے، سبسڈیز دیں گے، یہی ہے نا. سبسڈیز بھی ختم کر دی اور ترقیاتی منصوبے بھی نہایت محدود کر کے تقریباً ختم کر دیے. اب ملک میں ترقیاتی منصوبے بھی نہیں چل رہے، عوام کو سبسڈیز بھی نہیں دی جا رہی، قرضے دگنے ہو گئے ہیں، ٹیکسز دگنے ہو گئے ہیں. تو پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. غربت اور بے روزگاری پاکستان میں ریکارڈ بڑھ چکی ہے. اور یہ سارا کچھ میں نہیں کہہ رہا، سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں. تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں، بے شمار پیسہ اربوں ڈالر، یہ جا کہاں رہا ہے؟ اسے خرچ کون کر رہا ہے اور یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کہاں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا گڑھا ہے جس میں یہ پیسہ گر رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا؟ کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بن رہا، ہمیں تو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ پیسہ پاکستانیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ اور حالات یہ ہیں کہ الجزیرہ پہ پابندی لگا دی پاکستان نے. اس سے پہلے پتہ کس نے لگائی تھی؟ اسرائیل نے. پاکستان میں اور اسرائیل میں کچھ چیزوں کی مماثلت ہوتی جا رہی ہے. اشوک سوین ہے، بھارتی بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر اور نیتن یاہو ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں. نیتن یاہو نے الجزیرہ پہ پابندی لگائی، عاصم منیر نے بھی الجزیرہ پہ پابندی لگا دی. وہاں نیتن یاہو جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں، یہاں پہ عاصم منیر بھی جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں. وہاں پہ نیتن یاہو نے جو انسانی امداد ہے فلسطینی شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے. یہاں پہ عاصم منیر نے انسانی امداد جو ہے وہ کشمیری شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے. تو دونوں ایک ہی طرح کی کارروائی کر رہے ہیں. آپ بڑی مماثلت ہے دونوں کے اندر، دونوں جبر کے ساتھ مسلط ہیں، دونوں ظلم کا رستہ اختیار کر رہے ہیں، دونوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے. ہاں لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کم سے کم اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے، اپنی عدالت کو جواب دے. لیکن عاصم منیر کے بعد استثناء بھی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. یعنی انہوں نے یہاں پہ کوئی اور سہولت دی ہوئی ہے. نیتن یاہو نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا لیکن عاصم منیر صاحب نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. تو یہ تو فرق ہے. اب ناظرین ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے ججوں کی سمری روکی ہوئی ہے. ججوں کے نام فائنل کر کے تعیناتیوں کی سمریاں جو ہیں وہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کو بھیج دی گئی کہ جناب ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، یہ سارے ججز ہیں. لیکن پتہ چلا کہ زرداری صاحب کو تو اعتراض ہے، ان کے اپنے بندے شامل ہی نہیں کیے گئے، تو انہوں نے وہ سمری روکی ہوئی ہے. اب یہ ایک نیا بحران پیدا ہو گیا. ہر چیز میں نا ان سب کو حصہ چاہیے. جناب بیوروکریسی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ججوں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، میڈیا میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، بجٹ میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، پیسوں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اقتدار میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے. اب وہ حصے کے چکر میں پاکستان کے حصے بکڑے کر دیے. اب ایک چیز جو یہ بڑی اچھی کر رہے تھے وہ تھی ثالثی، کہ جناب ہم ثالثی کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں. اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑا سا سر پہ بھی اٹھایا ہوا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو، یعنی عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو بھی. تو اب ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جب مالک کے لیے مشکلات بڑھیں گی تو ملازم کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. ٹرمپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا رائتا واپس اٹھانا ہے اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس گند کو سمیٹنا ہے جو اس نے پھیلا دیا. تو ایران کے ساتھ حتمی لڑائی کر کے وہ جنگ بندی یا کسی قسم کی وار ٹرافی کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں نا ابھی وہ بات کر رہے ہیں صرف آبنائے ہرمز پہ،
حالانکہ آبنہ ہرمز تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی. جو ایران کے ساتھ بات چیت کرنی تھی یا لڑائی کرنی تھی وہ کرنی تھی ایٹامک ایسٹس کے بارے میں. جو ایٹمی معاہدے میں بات ہونی تھی وہ آبنہ ہرمز کے معاہدے تک پہنچ گئی ہے جو پہلے تو کھلا ہوا تھا. لیکن ایران کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے کہ جب بھی دنیا اس پہ اٹیک کرے گی وہ اس کو جگہ کو استعمال کرے گا اپنے مفاد کے لیے اور دنیا کو یہاں پہ تنگ کرے گا. تو ایران کی حکمت عملی کام کر گئی اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ اب وہ کہتے ہیں اس پہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا کیا ملے گا کہ وہ پولیٹیکلی تھوڑا سا واپس ریوائیو ہو جائے؟ مجھے کچھ نہیں لگتا ایسا. کیونکہ اوباما کو تو اسامہ دے دیا تھا نا پاکستان نے. جب اوباما کو الیکشن میں مشکلات پیش آ رہی تھی اور مقبولیت کم ہوئی تھی تو پاکستان نے اوباما کو اسامہ دے دیا تھا مئی 2011 میں. تو اس سے اوباما کو بہت فائدہ پہنچا تھا, پولیٹیکلی بہت فائدہ پہنچا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم کیا فائدہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن رائٹرز کو امریکہ کی 3 اہم ترین شخصیات نے ایک بات بتائی اور انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اپنے جو بہترین لانگ رینج میزائلز ہیں جن کو چائنا کے ساتھ اگر کبھی کوئی لڑائی ہوتی تو ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا, ان میزائلز کے بہت بڑے ذخیرے کو تقریباً ختم کر چکا ہے. یہ 3 اہم ترین امریکی شخصیات نے کہا, جبکہ وائٹ ہاؤس اسی تردید کرتا رہا, بار بار کرتا رہا. لیکن اہم ترین امریکی شخصیات نے رائٹرز کو یہ بات بتائی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل والے دن تک کا آخری ایک موقع دیا ہے ایران کو اور